اگر آپ نے الیکشن اور سلیکشن کو ملا کے یکجا کیا، وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ فاصلہ ختم ہو گیا اور سلیکٹڈ لوگ سامنے آ گئے. پہلے سلیکٹڈ کا نعرہ لگتا رہا، اب اگر واقعتاً سلیکٹڈ لوگ سامنے آئے تو خدا نہ کرے خاکم بادہن ہمیں کسی نئے انقلاب کا سامنا ہوگا. اور وہ انقلاب خونی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاسی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ جغرافیائی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ زمینی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ آفاقی انقلاب بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم. ناظرین، یہ وہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم نے چند دن پہلے نعیم صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے چند گھنٹے پہلے ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو گیا بلوچستان میں. وہ بھی نعیم مصطفیٰ صاحب سے بات چیت کریں گے اور اس کو دیکھیں گے. اور اب الیکشن پروسیس میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے اور غالباً جب تک یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا تو کل اس وقت تک آپ دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے سامنے الیکشنز کے نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں گے، غیر حتمی اور غیر سرکاری. تو بڑھتے ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب کے پاس، سینئر تجزیہ کار کے پاس، اور دیکھتے ہیں کہ ان کو اب کیا لگ رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چند روز پہلے آپ نے خبر بریک کی کہ بھئی مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو اب کل الیکشنز ہیں. وہ آپ نے دیکھا کہ خبر سچ بھی ہوگی اور کافی دردناک خبر ہے ہمارے لیے کہ بھئی بلوچستان میں یہ ہونا. اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کے دن کتنے خطرات ہوں گے اور الیکشن میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جواد، ہم نے گزشتہ روز کے یعنی کل کے پروگرام میں لاسٹ یہ جو ہم نے منگل کے شام کیا، اس پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا دو جو ہیں وہاں خطرات منڈلا رہے ہیں اور حالت جنگ میں ہیں. وہاں کے لوگ، وہاں کے ووٹرز کے لیے، وہاں کے امیدواروں کے لیے، وہاں کی سیاسی جماعتوں کے لیے، وہاں کی انتظامیہ اور حکومت کے لیے، جو صوبائی حکومتیں دونوں نگران حکومتیں، ان کے لیے سب کے لیے بڑی مشکل درپیش ہے. آج جو دو سانحات ہوئے ہیں بلوچستان میں، اوپر تلے دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں ایک الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اور ایک سرکاری سیاسی جماعت کے اس کے باہر، یہ دو واقعات جو ہے نا بڑے خطرناک. کل الیکشنز کا دن ہے، ووٹر بھی کہیں مایوس نہ ہو جائے پھر. ہاں، یہ ایک خوف ہی ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر جتنے معاملات تھے، ایک جماعت کے خلاف کارروائی، بندوں کا پابند سلاسل ہونا، پھر اس کے بعد انتخابی نشان لے لینا، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ خوف کے سائے امن و امان کی صورتحال جو ہے، اس کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہ خدا کی طرف سے ایک مہربانی کا پاکستان پہ خصوصی عنایت ہے خدا تعالیٰ کی کہ ہم پھر بھی کر رہے ہیں. اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ کل کا دن بھی خیر و عافیت سے گزر جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن، میں نے کئی بار کہا آپ کے پروگرام میں کہ منفرد انداز کا ہے، تاریخی نہیں ہے، تاریخ ساز بھی ہو سکتا ہے. خدا نہ کرے کہ کہیں کل کا دن جو ہے یا کل کی شب جب رزلٹس آ رہے ہوں، نتائج جو ہیں ہم تک پہنچ رہے ہوں، عوام جب سن رہے ہوں، نتائج سے باخبر ہو رہے ہوں، تو اس وقت تک یہ خونی الیکشن بن جائے. خدا نہ کرے، اللہ رحم کرے. لیکن ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، لا اینڈ آرڈر کے انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کو اپنے کام کرنے ہیں. لیکن آج میرا بڑا دل دکھا ہے ایک بات سن کے. آج ڈیرہ اسماعیل خان کے جب تدفین ہوئی، وہ شہداء کی جو پولیس تھانے پہ حملے میں شہید ہوئے، ان شہداء کے لواحقین نے ایک سوال کیا حکومتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے. اور سوال بالکل مختصر سا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا اس تھانے پہ، ہمارے جو ہیں شہداء جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے، وہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کہاں چلے گئے؟ کہاں سے آئے تھے؟ چلے گئے چھوڑ دیں، آپ آئے کہاں سے تھے؟ کیوں؟ ان واقعات سے پہلے ایک DSR جاری ہوتی ہے، ڈیلی سیکریٹ رپورٹ، ایک الرٹ آتا ہے، پھر انتظامیہ اس پہ ڈسکشن کرتی ہے، پھر ریلیز ہوتا ہے یہ معاملہ کہ جی فلاں علاقے میں فلاں دہشت گرد جو ہیں داخل ہو گئے اور وہ کسی وقت حملہ کر دیں گے. ان تمام تر الرٹس کے باوجود ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ آخر کس مرض کی دوا ہیں کہ وہ ان کو روک نہیں سکتے. اسی لیے انہوں نے پوچھا تھا، لواحقین نے، ڈیرہ اسماعیل خان کے جو شہداء ہیں ان کے لواحقین نے یہ پوچھا کہ ہم کئی بار یہ سوال کر چکے ہیں کہ جب عوام کے تحفظ پر مامور اہلکار اور افسر جو ہیں یونیفارم فورس، وہ جب غیر محفوظ ہو جائے گی تو پھر حالت کیا ہوگی؟ ایک اب وہ سوال پوچھنے میں بجانب حق بجانب ہے کہ بھئی یہ آخر آئے کہاں سے تھے. جب آپ کو یہ پتا تھا کہ سرحد پار سے دہشت گردی، میں نے کل کہا نا کہ خیبر پختونخوا میں افغانستان سے اور بلوچستان میں اور دیگر صوبوں میں، علاقوں میں انڈیا سے، بھارت سے، وہاں سے جب در اندازی ہوتی ہے
اور ہم بار بار احتجاج بھی ان سے کرتے ہیں. ہم اسے صرف صدائے احتجاج تک کیوں رکھتے ہیں؟ اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جن اداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو پبلک کے عوام جو ہے نا اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے ان کو سہولیات فراہم کرتی ہے، لاجسٹکس دیتی ہے، اسلحہ فراہم کرتی ہے، اور ان کے سارے ناز نخرے برداشت کرتی ہے، ان کو جائیدادیں اثاثے بنا کے دیتی ہے، تو آخر وہ تحفظ کے لیے وہ کام کیوں نہیں کرتے جو ان کو تفویض کیا گیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا جو کل انہوں نے، پہلے ان کے چہروں سے یہاں تھا سوال، اب کل انہوں نے زبان سے پوچھا. جب یہ کل پوچھا اور آج پوچھا، آج بھی یہ ہوا. آج ان کی رسم خلع پہ جو لوگ گئے تھے اعلیٰ حکام، ان سے انہوں نے کہا کہ وہ کہاں چلے گئے؟ بھائی زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا ان کو. آپ نے آنے سے پہلے کیوں نہیں روکا؟ تھانے غیر محفوظ کیوں ہیں؟ ہر روز تھانے پہ حملہ ہوتا ہے، پھر ہو جاتا ہے تیسرا بھی، اور ہم ہر ایک کے بعد ایک لکیر پیٹتے ہیں کہ جناب اس دفعہ مؤثر اقدامات، ٹھوس اقدامات کریں گے. ایک بات. دوسری بات اب الیکشن کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آج یہ گزارش کرنی ہے، دست بستہ عرض کرنا ہے کہ خدارا کل کا دن جو ہے عوام کو، یعنی ووٹرز کو، امیدواروں کو، بالخصوص سیاسی قائدین کو، جماعتوں کو، ان کو اتنا تحفظ فراہم کریں، ایسے ٹھوس اقدامات کریں کہ وہ غیر محفوظ تصور نہ کریں اپنے آپ کو. اگر ووٹر اپنے آپ کو غیر محفوظ، مایوسی تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے. مایوسی اس قدر ہے کہ جماعتوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. بڑے پھس پھسی سی الیکشن کمپین جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے شغل میلہ. شغل میلہ ہی نہیں ہوا اس کمپین میں. نوجوان جو ہے رت جگہ نہیں کی انہوں نے، میں نے کل بھی کہا آپ سے، یہ شغل میلے کی انتخابی مہم نہیں چلی. مایوسی، یاس اور خوف کے سائے تھے. ایسا نہ ہو کہ وہ خوف کے سائے جو ہیں ان کی تعبیر ہو جائے اور وہ عمل میں جو ہے. سر خوف کے سائے اللہ رحم کرے پاکستان میں. جس طرح آپ نے بتایا کئی ساری پیشن گوئیاں ہماری صحیح ہو گئی ہیں آپ کے اس شو میں جو آپ کرتے آئے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ الیکشنز عمل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل اس وقت تک جب تک کہ پروگرام اپلوڈ ہوگا اور ناظرین کے سامنے جائے گا، تو کل اسی وقت تک ہمارے سامنے نتائج آ رہے ہوں گے غیر حتمی، غیر سرکاری، تو کس پارٹی کا ہولڈ آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ کمپین جو ہے نا، انتخابی مہم، وہ دو جماعتیں پراپرلی چلا سکی ہیں، اور وہ جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن مذہبی جماعتوں کی کمپین کو اور ان کی قیادت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا آپ نے. بعض امیدوار مذہبی جماعتوں کے مستحکم ہیں، بعض آزاد امیدوار، اچھا آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہ اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے. بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ دو بڑی جماعتوں کے لوگ آپس میں گتم گتا ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے، مقابلہ کر رہے ہوں گے، تو تیسری آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہے اس کو بہت فائدہ پہنچے گا. سر پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار کو بہت فائدہ پہنچے گا. اس میں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہی جوائن کرے گا؟ آزاد چلے نہیں بھی جوائن کرتا، اگر کوئی مسائل آتے ہیں تو وہ آزاد بیٹھے گا، کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا، کوئی فرنٹ گروپ نہیں بنے گا یا کوئی فرنٹ الائنس نہیں بنے گا، اور وہ پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کریں گے. ایسے کتنے چانسز ہیں اس کے؟ بیٹے میں تو اس وقت جو بات کہہ سکتا ہوں حالات کا جائزہ لے کر تجزیاتی طور پہ، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا بیشتر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تقریباً بہت ذوقہ ہے. وہ جو ہے نا، وہ ایک آزاد گروپ کی حیثیت میں اس شخص کے پاس جائیں گے جو زیادہ زیرک اور دانش مند ہے. پی ٹی آئی میں نہیں جائیں گے. پی ٹی آئی کا متبادل جو ہے نا، پیپلز پارٹی، وہ جو بھی ہوگا، وہ متبادل آزاد حیثیت میں منتخب ہو کے ایک آزاد ہی جماعت بنا لیں گے، اور وہ آزاد جماعت جو ہے نا این بلاک جا سکتی ہے کسی بڑی جماعت کے ساتھ جو بڑی پارلیمانی پارٹی بن کے سامنے. عمران خان صاحب کو کدھر دیکھ رہے ہیں پھر اس میں؟ عمران خان صاحب کا تو سیدھی بات آپ سمجھ لیں، جو آج میں نے آپ سے کہا تھا ایک پروگرام میں کہ عمران خان کے مواخذے سے لے کے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے سے لے کے سزا تک کے تمام معاملات ایک ہی منصوبے کی سلسلے ہی کھڑی ہیں. آج میں آپ کو ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، عمران خان مائنس کا فارمولہ کمپلیٹ ہو گیا. جن اداروں نے، جن شخصیات نے، جن طاقتوں نے، قوتوں نے عمران مائنس کا فارمولہ دیا تھا وہ کامیاب ہو گئے. ایک بات. اب دوسری بات پہ غور کریں جو تجزیہ ہے میرا، وہ یہ ہے کہ الیکشن اور سلیکشن، اس میں بہت کم فاصلہ رہ گیا ہے. ہوتا بہت ہے، میرے غور سے جملہ سنیے گا. الیکشن میں اور سلیکشن میں فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے. خدا نہ کرے کل 8 فروری کا دن جو ہے اس فاصلے کے خاتمے کا باعث بنے. اگر یہ ہم نے فاصلہ ختم کرنے کی کوشش کی تو بہت بڑا انقلاب کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، آج میں نیا جملہ کہہ رہا ہوں. انقلاب کس کی طرف سے آئے گا؟ کون انقلاب کے لیے نکلے گا؟ انقلاب وہ جن کا فاصلہ ختم کریں گے. اگر آپ نے الیکشن اور سلیکشن کو ملا کے یکجا کیا
اور یکجا کر کے اپنے مقاصد حاصل، مضمون مقاصد ہیں وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ فاصلہ ختم ہو گیا اور سلیکٹڈ لوگ سامنے آ گئے. پہلے سلیکٹڈ کا نعرہ لگتا رہا، اب اگر واقعتاً سلیکٹڈ لوگ سامنے آئے تو خدا نہ کرے خاکم بادہن ہمیں کسی نئے انقلاب کا سامنا ہوگا، اور وہ انقلاب خونی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاسی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ جغرافیائی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ زمینی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ آفاقی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا انقلاب بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے کہیں کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوگا. خدا رحم کرے. ایک میں آپ کو واقعہ آپ کے خدا سے مجھے یاد آیا، خدا رحم کرے. ابھی مجھے ایک اطلاع ملی کہ 2-3 روز پہلے جب انتخابی امور کو، انتظامی امور کو حتمی شکل دی جا رہی تھی، تو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا تھا جس میں اعلیٰ حکام بیٹھے تھے. ایک سرکاری افسر سے پوچھا، انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ کام کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں سر، دعا کریں اللہ بہتر کرے گا. بھائی جو انسانوں کرنے کام ہے وہ انسان نے بہتر کرنے، اللہ نے نہیں کرنے. خدا اتنا فارغ ہے کہ وہ 8 فروری کے الیکشن میں آ جائے گا. جو کام ہم نے کرنے ہیں، انتظامی معاملات کو ہم نے چلانا ہے. الیکشن ڈے جو پولنگ ڈے ہوتا ہے نا، ایک سائنس ہے. اب سن لیں ایک جملہ اور سن لیں، ایک سنیں. قومی اسمبلی کے جس حلقے میں الیکشن ہوگا اس میں آپ کو ایک پولنگ اسٹیشن، ایک یعنی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں آپ کو 300 پولنگ ایجنٹس چاہیے. سنیں پوری بات سنیں. 300 ٹیکنیکل بات ہے نا، آپ کو 300 پولنگ ایجنٹ افراد چاہیے صوبائی اسمبلی میں. اگر جہاں 3 حلقے ہیں قومی میں، ایک قومی ہو 3 حلقے ہیں تو وہاں 900 چاہیے. جہاں قومی میں 2 ہیں وہاں 600 چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص 600 پولنگ اسٹیشن، 300 مرد 300 عورتیں، 600 کم از کم ایک قومی اسمبلی میں، اور صوبائی کے اگر 3 ہیں تو 900. پہلے تو آپ کو یہ چاہیے، پھر کم از کم 100 گاڑی چاہیے ایک حلقے میں، کم از کم 100 گاڑی. بھلے الیکشن کمیشن پابندی لگاتا رہے، کوئی نہیں مانے گا اس بات کو. ابھی ہم سروے کر کے آئے، گاڑیاں بہت زیادہ آئی ہوئی تھی. آپ کو 300 گاڑیاں چاہیے. آپ کو قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں کم از کم 50 پولنگ کیمپ چاہیے اپنے، ٹھیک ہے. آپ کو کم از کم کچھ نہیں 5-5 ہزار ایک حلقے میں افراد کا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کو لاجسٹکس کے لیے جو گاڑیاں آپ دیں گے اس میں آپ کو 2 سے 4 بندے بٹھانے ہیں، ڈرائیور سمیت، جو لائیں گے لے جائیں گے. پانی کی بوتلیں درکار ہوں گی، جھنڈے درکار ہوں گے، پرچی بنانے کے افراد درکار ہوں گے. یہ سارا پولنگ کیمپ کا ماحول پیدا کرنا ہے. یہ سارا معاملہ آپ دیکھیں. اس وقت ایک جماعت تو منتشر ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ منتشر ہے، اس کو تو اجازت نہیں مل رہی. اور اگر کوئی اوپن کر لے گا نا، اگر اپنا حلقہ اپنا اوپن کر دے گا، اپنی افیلیشن اوپن کر دے گا، تو شاید رات کو اس کو اٹھا لیں گے. تو ابھی تو انہوں نے پولنگ کیمپ پہ اپنے شاید نشانات بھی وہ نہیں کیے. اس کی ایک دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے کہ آپ جو ہے نا، اگر پی ٹی پرچی آپ مسلم لیگ نون پارٹی کے کیمپ سے بنوا لیں اور ووٹ ڈال کے جائیں آپ پی ٹی آئی کو ڈال. تو یہ خوف کی علامت ہے. یہ ہیں سارے وہ فاصلے جو الیکشن اور سلیکشن کے درمیان ہیں. یہ درمیانی فاصلہ ختم ہونے سے بچائیں اور آپ یہ تاثر ختم کریں. الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو نعیم صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے گا، تو یہ کس حد تک انقلاب خطرناک ہو سکتا ہے اور کس حد تک یہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ انقلاب خونی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، یہ جغرافیائی بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ انقلاب جو ہے نا پارلیمانی انقلاب بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی سیٹیں آزاد امیدوار جیت جائیں اور جیتنے کے بعد وہ ایک آزاد گروپ کی حیثیت سے قومی اسمبلی میں بیٹھیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھیں، اور جو لگ رہا ہے کہ یہ قریب قریب حقائق کے ہیں. اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر ہماری بڑی سیاسی جماعتیں جن کو کہا جا رہا ہے، جو آپس میں دست و گریبان ہیں، مقابلہ کر رہی ہیں، مخالفت کر رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، اگر ان جماعتوں کے مقابلے میں یہ لوگ جیت کر اسمبلی میں پہنچ گئے تو پھر اس کی صورتحال کیا ہوگی، اس سے کون نپٹے گا، پھر اس کو ٹیکل کیسے کریں گے، قانون سازی کیسے ہوگی. الیکشن سر پہ آ گئے، آپ نے کہا قانون سازی کیسے ہوگی. الیکشن سر پہ کھڑا ہے، کل ہو جائے گا. اس وقت تک غالباً رات کو 8-9 بجے تک رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، غیر حتمی غیر سرکاری. ابھی تک لوگوں کو بھام آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. دیکھیں پہلے یہ بہام نہیں آ رہا تھا کون لڑ رہا ہے، پھر الیکشن ہوں گے نہیں ہوگا، اب یہ بہام آ رہا ہے. اور ایک نا تاثر بنا ہوا ہے کہ نا کچھ بھی کہنا مشکل ہو گیا ہے اس وقت. بڑے بڑے تجزیے کئی جگہ. دیکھیں آج میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سرکاری رپورٹ شائع ہوئی ہے ایک بڑے قومی اخبار میں. اس رپورٹ میں جو فگرز دیے گئے ہیں اس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون پہلے،
پیپلز پارٹی دوسرے, پی ٹی آئی تیسرے, اور پی ٹی آئی کے منتشر شدہ لوگ جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ. اچھا ایک رپورٹ ہمارے پاس بھی آئی ہے, اس کے مطابق پنجاب میں جو آزاد تو خیر کوئی پارٹی نہیں تصور ہوتی, جو لبیک ہے وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے. اچھا یہ بھی اب ہے کہ مذہبی عنصر اور مطلب ایک پاکستان مرکزی مسلم لیگ, ایک استحکام پاکستان پارٹی, یہ بہت سی جماعتیں بھی بعض جگہوں پہ رنر اپ ہیں, رنر اپ جہاں ہیں, اور اگر وہ کوئی ایک دوسرے آپس میں دونوں پہلی اور دوسری جماعتوں پہ جو مجوزہ معاملہ ہے, پہلی اور دوسری جماعتیں نمبر پہ جو آنا چاہ رہی ہیں, ان میں آپس میں گتھم گتھا ہو, لڑائی جھگڑا ہو, مخالفت ہو, اور تیسرے کو فائدہ پہنچ جائے. یہ اسپائرل سسٹم جو ہے نا, اسپائرل سسٹم بھی سامنے آ سکتا ہے. لیکن ان سب میں سب سے اہم بات جو ہے نا, وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک تحفظ کا احساس اور تحفظ فراہم کرے, ٹھوس اقدامات کرے. اور دوسری اہم بات یہ ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ الیکشن اور سلیکشن کا درمیانی فاصلہ ختم نہ ہونے دے, اس فاصلے میں اضافے کا باعث بنے. دو باتیں. اور تیسری بات, امن و امان کے قیام کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ واقعتاً دے کل کے دن. اور اگر یہ لوگ محسوس کریں کہ واقعی لیول پلینگ فیلڈ ہے, تب نتائج تسلیم کیے جائیں گے. اور خدا نہ کرے کہ نتائج تسلیم نہ ہوں. اگر نتائج تسلیم نہ ہوئے, جماعت بڑی اہم بات ہے, اگر کسی ایک جماعت نے نتائج تسلیم نہ ہوئے تو پھر ایک نیا انقلاب. سر نئی پاکستان میں کوئی نئی روایت نہیں ہوگی نتائج نہ تسلیم کرنا, اور اس میں ہمیں لگ رہا ہے جو پارٹی جیت جائے گی وہ تو کر لے گی, ظاہر بات ہے. لیکن کئی ساری پارٹی جس میں نتائج تسلیم نہیں کریں گے, شاید لیول بیلنس کرانے کے لیے کئی پارٹی سے کلوایا بھی جائے کہ ہم نتائج تسلیم نہیں کرتے, لیکن ہم جمہوریت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا, نعیم صاحب نے بتایا کہ انقلاب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور یہ انقلاب خطرناک بھی حد تک ہو سکتا ہے. خونی انقلاب بھی ہو سکتا ہے, پارلیمانی انقلاب بھی ہو سکتا ہے, روڈوں کا انقلاب بھی ہو سکتا ہے. اور چند گھنٹے رہ گئے ہیں اب الیکشن ہونے میں. پاکستان مسلسل اب چوتھے ادوار میں داخل ہو جائے گا جمہوریت کے لیے, جہاں ہمارے پاس بہت سی ایسی خبریں آئی ہیں, چاہے الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگی, لیکن اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے عمل پاکستان میں اب چل پڑا ہے, اور یہ اس طرح چلتا رہنا چاہیے. کہیں نہ کہیں تو یہ رکاوٹ ختم ہوگی, اور جب جمہوریت پروان چڑھے گی تو جب سب کچھ ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ کل کا الیکشن بخیریت ہو جائے اور پاکستان میں جمہوریت دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.